السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 16 آپ نے سماعت کیا، حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سن کر کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 17 گم شدہ بیٹا۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف قندی ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اسلام کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکی اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے یہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں اگاس کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتے تھے۔ آپ کے حکیم بن حزام کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام نے میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ بکتے دیکھا۔ جب ان کو بکتے دیکھا اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی، یعنی بن حزام کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر
بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ ان کی والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہے تو ان کی مرضی۔ زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب بھی چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ، جو غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھا باب نمبر 17۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔